بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انداز کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ ہم کوئی بات کرتے ہیں، اگلے بندے کو امپورٹنس سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جس نے آ کر تمہارا سارا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ کی نظروں میں قرآن کا نزول ایک انقلاب کی ابتدا۔ تو آغا محسن کراتی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ عید جب آ رہی ہوتی ہے نا تو کچھ دن پہلے ہی پورے ملک پر عید کے آنے کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ہر کوئی شاپنگ کی فکر میں، ہر کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، قرضہ لے لو اگر پیسے نہیں ہیں تو سال میں ایک ہی دفعہ تو عید آتی ہے اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ ماہ رمضان کے چند دن پہلے سے قرآن کے بارے میں ایسی بھگدڑ مچی ہوتی، قرآن کے بارے میں ایسی بھگدڑ مچی ہوتی۔ قرآن عید سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت یعنی حق و باطل، بینات واضح نشانی ہے اس میں ہدایت کی، اور فرقان کی۔ فرقان یعنی صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والا، واضحات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن نازل ہو کہ قرآن کیا ہے تمہارے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت بھی معمولی نہیں کہ مبہم ہو پتہ نہ چلے، وَبَيِّنَاتٍ روشن چیزیں، من الہدا والفرقان جو ہدایت سے مربوط ہیں اور فرقان سے مربوط ہیں، تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا خدا کی نظروں میں اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ پس فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بہت زبردست بات ہے یہ، اور انسان غور کرتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مثلا میں اس کو آیت مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کتنی بار اس کو رٹا ہوگا، کتنی بار پڑھا ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یہ نقطہ ذہن میں آیا کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر، اور آپ غور کریں، اسی میں غور کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پڑھا نہیں ہے کہ یعنی اسی سے آ گیا، اور جو بھی جیسے جیسے مانوس ہوتا جائے گا آیات کا اور باتوں کا ربط کہ کیسے یہ ریلیٹڈ ہے زیادہ ہوتا جاتا ہے، انسان کا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نئے نئے جاننے لگتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا مزاج کا، اور ایک سال کے بعد کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں جو بندہ آ رہا ہے اس نے آ کر یہ چلتا کیسے ہے، یہ سیٹ کون سی سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کر یہ کس طرح ایڈجسٹ کرے گا، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ مزاج کا پتہ لگ گیا۔ قرآن سے بھی دوستی اور انس اللہ کا مزاج آپ کو بتا دے۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا بھی آ کے آپ کو اس مزاج کے خلاف جب بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ والی بات نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن یہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو مثلا خدا توفیق دے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور اس کی فرقان کی اس میں بینات ہیں، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ پیچھے کیا کہا تھا؟
یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، بس جو اس کو پائے وہ روزہ رکھے۔ قرآن نازل ہونے میں روزہ رکھنے میں کیا لنک ہے؟ تم ہو جسمانی غذاؤں کے پیچھے دوڑنے والے، اس کے پیچھے یہ ڈش ہو، یہ فلان ہو، یہ چٹپٹی ہو، میٹھا ہو، نمکین ہو، ٹھیک ہے؟ اب تمہارے لیے ہم نے روحانی غذا بھیجی ہے۔ روحانی غذا اگر کھانی ہے تو پہلے یہ جسمانی غذا والے جانور کو تھوڑا کنٹرول میں کر لو۔ اس کو عادت ہے ہر وقت کھانے کی، اس کو باندھ دو، اس حیوان کو اپنے کھونٹی سے باندھ دو، اور وہ روح کے جس کو تم لفٹ نہیں کراتے، اس کو نہیں غذا کھلاتے، اس کے لیے خصوصی دسترخوان ہے خدا کا بچھا ہوا، اس پر اس حیوانی کھانا بند کر کے اور آ جاؤ، تاکہ روح بیچاری میں کچھ جان پڑ سکے اپنی اس غذا کو کھا کے۔ یہ لنک ہے ان میں۔ ورنہ کو کہ قرآن نازل ہوا پس روزے رکھو، کیا مطلب؟ یعنی اپنی روح کو کھلاؤ یہ قرآن کی غذا، اور اگر تم اب بھی جسم کے پیچھے پڑے رہے تو پھر وہ خاص ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دوبارہ فرمایا پس تم میں سے جو سفر میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، جو عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے روزے کے ذریعے، جو تمہیں وہ دینا چاہتا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ تکبرو تکبیر سے، تکبیر کا یہ علامت ہے نعرہ مارنا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تمہارے ہر کام سے نظر آئے کہ اللہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ۔ ایک بات آپ کا بچہ کہہ رہا ہو، ایک بات آپ کی بیگم کہہ رہی ہے، یا بیگم کے لیے مثلا ایک بات بچہ کہہ رہا ہے، ایک شوہر کہہ رہا ہے، جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اس کی بات کو ترجیح ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ شوہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور بچوں سے بہت انس ہے، تو وہ بچے کی بات سنے گی اور میاں سے کہے گی آپ تو ہر وقت جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے، مطالبات کرتے تھے، بچے کی بات سنیں گے۔ اور اگر میاں امپورٹنٹ ہے تو بچے کو چپ کرے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے لیے اگر بیوی زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اکبر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بس لنک ہے، غذائیں کھانی بند کرو جسمانی، قرآن سے ہدایت لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سب سے بڑا کون ہے، تمہیں پتہ چلے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی بڑائی کرو تم، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تمہاری ہدایت کی ہے، کہاں سے ہدایت کی؟ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ الٹیمیٹلی آخر میں کیا ہو، تم خدا کے شکر گزار بن جاؤ، خدا کے نعمتوں کے قدردان بن جاؤ، اور شکر گزار وہ ہوتا ہے کہ جو پھر اس کے آگے جس نے احسان کیا ہو گردن کو جھکا دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔